ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے لطف و عنایت سے ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز تراویح بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی مختلف عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے محترم، وقت بہت مختصر ہے، 2 بجے کا خطبہ ہے، اس لیے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے روزے کا اصل مقصد کیا ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے اس کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالنی ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزے کا فرض کرنا اس لیے ہوا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا ایک لغوی معنی ہے، تقوی کے لغوی معنی ہے فرط الصیانہ۔ فرط الصیانہ کا مطلب ہوتا ہے حد درجہ احتیاط کرنا، حد درجہ احتیاط کرنا، کہ آدمی پھونک پھونک کر کے قدم رکھے، کوئی بولے تو سوچ کر بولے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائیں، کوئی عمل کرے تو سوچ کر کے کرے کہیں اللہ اور اس کے رسول اس عمل سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو فرط الصیانہ، حد درجہ احتیاط اور پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے۔ یہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، لیکن صاحب تفسیر خازن نے اس کا ایک شرعی معنی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں التقوی فی عرف الشرع، کہ تقوی شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے؟ حفظ النفس مما یؤثم، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ حفظ النفس مما یؤثم وذلک بترک المحظور، اور یہ ممنوع اور حرام چیزوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوگا۔ تو گویا ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اسی کا نام تقوی ہے۔ یاد رکھیے حضرات مفسرین نے تقوی کے 3 درجات بیان کیے ہیں، تقوی کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ الاتقاء عن الکفر والشرک، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچائے۔ الحمدللہ تقوی کا یہ درجہ ہر مومن کو حاصل، ہر مومن کفر و شرک سے بچا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرات اہل علم کہتے ہیں کل مومن تقی، ہر مومن متقی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کم سے کم کفر اور شرک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، اور تقوی کا اس سے بڑا درجہ ہے، وہ درجہ کیا ہے؟ الاتقاء عن الکبائر والاصرار علی الصغائر، کہ انسان اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے، جمے نہیں۔ جو کبائر گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، صغائر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان پر بھی کبھی ہو جائے تو اللہ سے معافی طلبی کر لے، اصرار نہ کرے۔ یہ تقوی کا اس سے بڑا درجہ ہے۔ یہ درجہ حاصل ہے صالحین کو، اللہ کے نیک بندوں کو، یہ تقوی کا درجہ حاصل ہے۔ اور تقوی کا ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ تقوی کا درجہ کیا ہے؟ الاتقاء عما یشغل اللہ عز وجل، یہ تقوی اللہ تعالیٰ کو کی یاد سے غافل کرنے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر ایسی چیز سے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی کا سب سے لاش اور سب سے اینڈ کا درجہ ہے، اور یہ درجہ حاصل ہے حضرات انبیاء اور حضرات انبیاء کے نائبین مقربین کو حاصل ہے۔
تو یہ تقوی کے درجات ہیں، اور تقوی کے صورتحال کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے، ایک ایگزامپل سے بھی سمجھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو جواب دیا کہ هل اخذت طریقا ذا شوک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، کیا کبھی آپ کسی ایسے راستے پر چلے ہیں جو خاردار ہو، جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نعم، جی ہاں میں ایسے راستے پر چلا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فما عملت فیہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اس وقت آپ کا کیا عمل ہوتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا شمرت و حضرت، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا تھا اور بچ بچا کر نکلتا تھا کہ کہیں دامن کا کوئی حصہ اس کانٹے سے چبھ نہ جائے اور اس کے نتیجے میں جانے میں تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذاک التقوی، تقوی یہی ہے، تقوی یہی ہے کہ انسان اپنے بول کی بھی نگرانی کرے، اپنے عمل کی بھی نگرانی کرے کہ ہمارا کوئی بول کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اور ہمارا کوئی عمل کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ بہرحال یہ روزے کا مقصد تقوی ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 4 بڑے فائدے نقل کیے ہیں، تقوی کے 4 بڑے فائدے نقل کیے ہیں۔ پہلا فائدہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مسائل سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ آج ہر کوئی مصیبت میں ہے، پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، تو کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے، تو کوئی پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی مرض کو لے کر پریشان ہے، تو کوئی قرض کو لے کر پریشان ہے، کوئی کسی طرح سے پریشان ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمام مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ تقوی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور دوسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو روزگار ایسی جگہ سے دیں گے کہ آپ کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور روزگار کو لے کر ہر کوئی پریشان ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد جو صورتحال نے سب کی کمر توڑ کر رکھی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو تو یہ مسائل بھی تمہارے حل ہوں گے، تمہارے روزگار اور معیشت اور تمہارے اقتصادی مسائل بھی حل ہوں گے۔ یہ 2 فائدے، اور ایک آیت میں 2 فائدے اور نقل کیے گئے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اللہ کے لیے اگر تقوی اختیار کرو گے تو يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ گناہ بھی بخشیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ خوب بھرپور ثواب بھی دیں گے۔ یہ 4 فائدے نقل کیے گئے ہیں تقوی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بہت اہم مہینہ چل رہا ہے۔ ان مہینوں کے اندر ہم نے 11 مہینے میں جو گناہ کے کام کیے ہیں ان گناہ سے توبہ کریں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ توبہ کرنا ہر گناہ سے واجب اور ضروری ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ صرف زبانی توبہ کا نام نہیں ہے، اے اللہ توبہ میری توبہ، اے اللہ توبہ میری توبہ، توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی 4 بنیادی شرطیں لکھی ہے۔ نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، جس گناہ کو انسان کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اگر نہیں چھوڑ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، سود میں مبتلا ہے، انٹرسٹ میں مبتلا ہے، ناجائز حرام آمدنی میں مبتلا ہے، اور کہے جا رہا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے۔ تو جس گناہ میں مبتلا ہے پہلے اس گناہ کو چھوڑے۔ ان یقلع عن المعصیہ، یہ پہلی شرط ہے۔ اور تقوی کی دوسری شرط ہے کہ وان یعزم علی اللہ یعود الیہا، یہ پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ پختہ ارادہ ہو، چاہے ٹوٹ جائے مسئلہ نہیں ہے، پھر دوبارہ کر لیں گے، لیکن ارادہ یہی ہو کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے ان یندم علیہا، کہ اس کے اوپر ندامت کے آنسو بہائے، اے اللہ جو ہوا بہت غلط ہوا۔ یہ 3 درجات یاد رکھیے، 3 شرطیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ نماز نہیں پڑھا، مثلا روزہ نہیں رکھا، اللہ کے حق ادا کیا، آپ یہ 3 کام کر لیں انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد ہے تو توبہ کی تیسری شرط یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان یؤدی الحقوق لذوی حقوقها، کہ حقوق کو ادا کیا جائے حقداروں کو، جس کا حق آپ نے دبایا ہوا ہے، باہر کا مال نہیں دیا ہوا ہے، باہر کو زمین نہیں دیا ہوا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہوئی ہے، تو آپ پہلے یا تو اس کا حق ادا کریں یا اس سے معافی منگوا لیں، اس کے بعد اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ توبہ کے میرے بھائی دوستوں 4 اہم شرطیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان گناہ پر اقدام کرتا ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک لمحہ فکریہ دیتا ہوں، اور ہر
آدمی غور کرے کہ ہمارا تعلق کس درجے سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ پر اقدام ہی نہ کرے، گناہ کا ذہن میں آئے ہی نہیں خیال۔ یہ درجہ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، ملائکہ کو حاصل ہے۔ انبیاء بھی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، صغائر سے بھی، کبائر سے بھی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، اور ملائکہ بھی تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ پر اقدام ہی نہ ہو، سیدھے سے خیال بھی نہ آئے۔ یہ تو انبیاء کو اور ملائکہ کو درجہ حاصل ہے۔ دوسرا درجہ حاصل یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہوں پر ڈٹ جائے، ٹھیک بن جائے، اور کبھی توبہ کا خیال ہی نہ آئے۔ یہ درجہ شیطان کو حاصل ہے۔ یہ درجہ شیطان کو حاصل ہے کہ وہ گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے، کبھی توبہ کی سوچتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسرا درجہ ہے جو انسانوں کے پاس ہے کہ کبھی گناہ کرے تو توبہ کا خیال بھی آئے، اور توبہ کرے بھی، اور جب توبہ کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہت اچھا مہینہ ہے، یہ پریکٹس کا زمانہ ہے۔ ہم پریکٹس کریں کہ کس طریقے سے ہم دین کو جانیں گے، کس طریقے سے تقویٰ اختیار کریں گے، گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ